السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ تمام کا سالار ڈیجیٹل میں استقبال ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی نورانی مہینہ چل رہا ہے۔ تمام مساجد، تمام گلیاں پر نور ہیں۔ الحمدللہ تمام روزے داروں کے چہروں پہ نورانی چہرے چمک رہے ہیں۔ ہر گلی میں ٹوپی نظر آ رہی ہے۔ ہر محلہ الحمدللہ بفضلہ تعالی نور سے منور ہے۔ ایسے وقت میں علماء اکرام کی ذمہ داری اور اسی طرح جتنے بھی لوگ الحمدللہ اسلامی چینلوں سے وابستہ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ بہت سارے لوگ نوجوانوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کم از کم رمضان میں موبائل سے دور ہو اور اپنے نیک اعمال کی طرف جڑ جائے، قرآن سے جڑ جائے، حدیث سے جڑ جائے، تراویح سے جڑ جائے، تفاسیر سے جڑ جائے۔ تو ایسے وقت میں میرا ایک مختصر اور چھوٹا ایک مشورہ ہے کہ آپ تمام سے جڑتے ہوئے اپنے موبائل سے بھی، کیونکہ ایک چیز ایک عادت لگ جاتی ہے، اسے فوراً ایسے ہی چھوڑنا ناممکن ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ اپنے ساتھ اپنے موبائل کو اسلامی چینلوں سے، اسلامی تفاسیر سے، اسلامی حکایتوں سے، اسلامی سیرت سے جوڑے۔ ایسے مہینے میں یہ مبارک مہینہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بہت ہی تمام ایمان والوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں روزے فرض ہیں۔ تو دوستوں، فرض کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزے کو چھوڑنے پر گنہگار ہوں گے۔ تو دوستوں، روزہ رکھنا آپ پر فرض ہے، اور روزے کے مسائل الگ ہیں، روزے کے فضائل الگ ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ تفاسیر میں، اور جو بھی رمضان المبارک میں آپ تراویح پڑھتے ہیں، الحمدللہ مساجد تو بہت بے شمار مساجد ہم نے پوری سروے کی، الحمدللہ تمام مساجد بھرے ہیں، الحمدللہ تمام رونقیں ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہم پر ضروری ہے کہ ہمارے اعمال رمضان مبارک کا روزہ اور ہماری تراویح بیکار نہ جائے۔ ہم چھوٹا سا جو بھی کام کرتے ہیں، تو صبح سے لے کر شام تک کوئی کام کرتے ہیں تو شام میں اس کا حساب لیتے ہیں، اس کا محاسبہ کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا۔ تو دوستوں، اتنا بڑا روزہ رکھ رہے ہیں ہم، تو روزے کے بعد ہم محاسبہ کرنا چاہیے کہ دن بھر ہم بھوکے رہے، اتنی بڑی بھوک ہم برداشت کی، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ہم بھوکا رکھنے سے اللہ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو دوستوں، یہ ایمانی طاقت اندر میں آئے گی تو ہمیں ایمانی جذبہ آئے گا کہ ایمان کے بارے میں ہم سوچیں گے۔ ورنہ ایمان مسلمان ایسے ہی ہیں، ماں پیٹ کے مسلمان ہیں، تو ہم بالکل اس چیزوں کے پاس، اس چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیں گے۔ تو ضروری ہے، تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ تمام مسلمانوں کے تمام پڑوسیوں کا آپ خیال کرتے ہوئے، تمام لوگوں کا، تمام بیواؤں کا، تمام یتیموں کا خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کا محاسبہ کرے، کیونکہ ہر چوراہے پر، ہر سگنل میں ہم دیکھنے کو مل رہا ہے کہ 5 آدمی 4 فقیروں میں 10واں فقیر مسلمان ہے، اور یہ ماحول بنتا جا رہا ہے کہ بھیک مانگنے کے لیے لوگ اسلامی عبادہ اوڑھ رہے ہیں، ٹوپی پہن رہے ہیں، شال اوڑھ رہے ہیں اور کوٹ ڈال رہے ہیں، اسلامی طریقے سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں تو زکوٰۃ دے رہے ہیں اور اتنا ڈونیٹ کر رہے ہیں، اس کے باوجود اسلام میں یہ چیزیں۔ تو دوستوں، سوال ممانعت، بہت بڑی ممانعت ہے، بہت بڑی وعید آئی ہے سوال کرنے پہ۔ تو دوستوں، ایسے میں ہم پر ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے ساعتیں، رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ ساتھ ہم رمضان کا مکمل استقبال کرتے ہوئے، رمضان کا مکمل فائدہ اٹھاتے ہوئے، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے دوسروں کی پریشانیوں کو بھی اپنی پریشانیاں سمجھے۔ تو دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی سعادتیں، برکتیں نصیب فرمائے،
اور تمام مسلمانوں کو، جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام کو اپنے گھر کی حاضری بار بار 1000 بار نصیب فرمائے۔ تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام بچوں کو، تمام عورتوں کو روز رسول کی حاضری بار بار 1000 بار نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔